معلوم یہ ہوا کہ رسول کے وسیلے سے، رسول کے صدقے میں ہم کو معراج ملی. ایک رسول کی معراج ہوئی اور رسول کے وسیلے سے، رسول کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کی معراج نماز الصلاۃ و معراج المومنین، مومنوں کے لیے معراج. تو اب معراج کا اور رسول کی معراج کا ایک ہی معاملہ کہ جتنا اوپر اللہ کے رسول پہنچے اتنا اللہ کے قریب پہنچے، اور جتنا بندہ نیچے پہنچتا ہے اتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی معراج میں رفتہ تھا، لیکن آپ کی معراج میں کیا ہے؟ سبحانہ. سنا پڑھو، سبحانہ کا اللہم. تعلق معراج سے ہوا. رکوع میں جاؤ گے سبحان ربی العظیم. سبحانہ سے مطلب ہوا جب سجدے میں آپ جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. تو معلوم ہوا کہ سبحانہ کا تعلق معراج کا تعلق وہاں سے، اور معراج کا تعلق نماز میں. تو اب معلوم ہوا کہ معراج المومنین. اب معراج المومنین نماز بنے گی کیسے؟ معراج المومنین نماز بنے گی کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ معراج المومنین جب بنے گی کہ جب آپ اپنے آپ کو خوب پاک کریں. قد افلح من تزکا، جب اپنے آپ کی صفائی کریں گے، پاکی رکھیں گے. اور پھر اللہ کے رسول فرمایا لا صلاۃ حضور القلب، لا صلاۃ حضور القلب. تو روزے کے لیے نہیں فرمایا، حج کے لیے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے لیے نہیں فرمایا، لیکن نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلاۃ الا حضور القلب، دل لگا کر نماز پڑھو. معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی 12 بجے رات دن میں آپ کو چائے پوچھے تو آپ کا دم روزے سے، آپ کا دل دماغ حاضر ہے. معلوم ہے حج کے ایام میں آپ سے کوئی کہے کہ عطر لگا لو احرام کی حالت میں، تو آپ کو احرام کی حالت میں ہے تو آپ کا دل حاضر ہے. زکوٰۃ میں دل اور دماغ دونوں ہی حاضر ہوتے ہیں. ایک سال میں جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو دل اور دماغ دونوں ہی حاضر ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں اللہ کے رسول نے کو فرمایا لا صلاۃ الا حضور القلب، نماز دل لگا کر پڑھو. تو معلوم ہوا کہ اللہ اکبر آپ نے کہا تو کھیت پہ پانی لگانے چلے گئے، کہیں مارکیٹ کرنے چلے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو لیکن آپ ادھر ادھر دماغ دل جا رہا آپ کو بھٹکا رہا ہے. کیوں بھٹکا رہا ہے؟ کیونکہ آپ سکون سے دل سے لگا کر نماز ادا نہیں کرتے. جب دل لگا کر نماز ادا کرو گے، اور یہ میرے حسین نے یہ بتا دیا کہ پریوار جو ہے شہید ہو رہا ہے، 2 احباب شہید ہو گئے، بہنیں شہید ہو گئی، لیکن حسین نے نماز کا ساتھ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم ایسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جب تک ہم اہل بیت کا دامن پکڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہم کو جنت جو عطا ہونا ہے وہ حسین کے ہی صدقے میں ملتا ہے. تو اب جیسے ابھی حافظ صاحب نے منقبہ شریف پڑھی، ٹائم ہے تھوڑا بیان. حضور سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ سامرا رضی اللہ عنہ، آپ ہندوستان 283 ہجری میں آپ تشریف لائے. 283 ہجری جب اس ہندوستان میں کفر اور گمراہی کا راج تھا، جب حلب کا سورج اپنی کرنیں نکلتا ہوا ہے تو پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہا سے، قاضی سہروردی و نقشبند سب وابستہ ہیں دامنے کی سلسلہ، یا چشتیہ سلسلہ ہو، یا سلسلہ قادریہ سلسلہ ہو، یا سلسلہ نقشبندیہ ہو، یا برکاتیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں جب آپ ان کی مثبت کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے سب مداری ہی نکلے، مداری ہی خلیفہ نکلے. آج لوگ جانتے ہیں کہ دم مدار نعرہ کیا ہوتا ہے.
دم مدار کے معنی کیا ہے، یا دم کسے کہتے ہیں، مدار کسے کہتے ہیں؟ آج تک جن کو لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ نعرے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نعرہ کون سا ہے، یہ مطلب کیا ہے؟ تو دم کہتے ہیں سانس کو، اور مدار کہتے ہیں ایک کیلی کو، جیسے آٹے کی چکیاں ہوتی ہیں اس میں ایک کیلی لگی ہوتی ہے، تو دار و مدار ایک کیلی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو دار و مدار، مدار کے معنی سانس، اور سانس پر دار و مدار ہوتا ہے۔ تو دم مدار، جیسے دم 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 مدار، تو اللہ نے 5-6 نام ایسے ہیں جیسے جن پہ نقطہ نہیں۔ ایک نام کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، جس پہ کوئی نقطہ نہیں نبیوں میں۔ دوسرے نمبر پہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پر کوئی نقطہ نہیں، اللہ پر کوئی نقطہ نہیں، علی پر کوئی نقطہ نہیں، مدار پر کوئی نقطہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت میں مدار پر کوئی نقطہ نہیں، ولایت میں علی پر کوئی نقطہ نہیں، اور ولایت کس سے چلی؟ علی سے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اور دنیا کی جتنے بھی ولیوں کا آپ نام لوگے، کہیں بین کا نقطہ آئے گا، کہیں نو کا نقطہ آئے گا، سب میں نقطے ملیں گے۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، اور سمجھنا یہ بھی ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں لوگ پیری مریدی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرید ہونے کیا فائدہ، مرید کیوں ہوا جائے؟ نماز پڑھو، نماز تو اپنی مسلمان اور تو نماز پڑھ رہے، اور مرید نہیں ہوگے تو بھی فرض ہے، لیکن مرید اگر نہیں ہوگے تو تمہارے جیسے بہت سا ایک فرقہ کہتا ہے کہ پیری مریدی نہیں، تو ان کی ہی کتاب اسد علی تھانوی کی لکھی ہوئی باغ جنت۔ اسد علی تھانوی مطلب جو دیوبند فرقہ زیادہ اس بات کو کہتا ہے کہ پیری مریدی کیا ہے، خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے خلاف لوگ چلتے ہیں، تو انہی کی کتاب، یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے، باغ جنت انہی کی کتاب ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہے جس کا پیر نہیں ہوگا 10 والے دن وہ شیطان کے جھنڈے میں ہوگا۔ اور ایک ولی کے بارے میں جو کینہ رکھتا ہے وہ ہم لوگ تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ وہ کافر ہو گیا یا اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، خاص اور یہ کہتے ہیں اللہ کی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں، یہ بھی دیوبندی فرقے کی کتاب، اس میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو ولیوں کے بارے میں رائے کے دانے کے برابر بھی کینہ رکھے گا وہ شیطان مردود کافر ہے۔ 3 الفاظ لیے، شیطان مردود کافر ہے۔ اب بتاؤ جب آپ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، اور وہی علماء بیان کر رہے ہیں، تو آپ ولیوں کی کینہ کیوں رکھ رہے ہو؟ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ سجدہ، آپ لوگ بھی جانتے ہو سجدہ کہتے ہیں کسے؟ آج آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز 2 سجدے ہوتے ہیں، تو کیوں 2 سجدوں کا مطلب کیا ہے؟ 2 سجدے کیوں ہوئے؟ ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اور دوسرا سجدہ جو ہوتا ہے وہ تعظیماً سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قد افلح من تزکیٰ، جب پاکی حاصل کرنے کے بعد نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، کہو گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہے گا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر کہو گا الرحمن الرحیم، اللہ کہے گا میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے۔ پھر مالک یوم الدین، اللہ کہے گا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جو ہے اللہ یا کانا عبدو یا کانا نستعین، تو اب جو بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، تو اللہ کہے گا میرے بندے سے کہے گا جو چاہ مانگ، تیری کیا نیت ہے؟ لکھا تو میں نے کہ جو بھی مانگو گے نوازیں گے، مل جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کہے گا مانگو۔ اب معلوم ہوا کہ بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی نیت ہوتی ہے کہ دولت مانگ رہا ہے، کوئی اپنے مقدمے کی خواہش رکھ رہا ہے، کسی چیز کی بھی رکھ رہا ہے، تو اللہ اس کی نماز میں ہی پوری کرے گا۔ پھر انعمت علیہم، تو اللہ کا جن پر انعام ہوا، انعام کس پر ہوا؟ نبیوں پر،
सालीन पर, औलिया अल्लाह पर, इन पर कोई नाम हुआ। अब इनके वसीले से जब आप दुआ तलब करेंगे, अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो अब मालूम हुआ कि कुरान पे ही है, किसी मुल्ला किताब नहीं है। अब जब सारी परेशानी दूर हो जाती है, अब जब अल्लाह की तारीफ इंसान करता है, जब कहाँ जाता है रुकू में, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाह की तारीफ करता है कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ से महफूज कर दिया, ख्वाहिशें पूरी कर दी, हमारे गुनाह झड़ गए, माफ़ हो गए। अब उसके बाद फिर सजदे में जाता है, फिर करता है अल्लाह की तारीफ करता है, सुभान रब्बिल आला, सुभान। फिर जब सजदे से उठता है, काम करता है, फिर देखता है दुनिया गफलत में घूम रही है, फिर वो सब जो है सजदे में ले जाता है, फिर कहता है सुभान रब्बिल, अल्लाह की ज़ात आला है, अल्लाह की जो है ज़ात बुलंद है। तो फिर अल्लाह की तारीफ करता है, क्योंकि वो शैतान को ज़र्ब लगाता है कि किसी एक सजदे न करने पर शैतान जो है फरिश्तों की पाक जमात से निकाल दिए, सिर्फ ताज़ीम सजदा में। तो वो शुक्राने का सजदा होता है, इसलिए 2 सजदे नमाज में। तो अब मालूम ये हुआ कि नमाज और मेराज का वाक़या जो आपने सुना, तो मेराजुल मोमिनीन जब नमाज बनेगी, जब आप दिल लगाकर नमाज पढ़ें।